خوش آمدید خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سیمسٹر 1 اردو MJC 1 کی پہلی یونٹ، جس میں ہمیں داستان کے بارے میں جاننا ہے۔ آج ہم داستان کی تعریف اور اجزائے ترکیبیں پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ موجودہ زمانہ بھاگم بھاگ کا دور ہے۔ زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، ورنہ قصہ سننا اور سنانا انسان کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے، مگر آج کی یہ تیز رفتار زندگی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی زمانے میں دن بھر کا تھکا ہارا انسان رات کو دوستوں کے حلقے میں بیٹھتا اور اپنی کہتا دوسروں کی سنتا، جسے جو یاد ہو سناتا اور کوشش کرتا کہ توجہ کا مرکز بنا رہے۔ قصہ سے دلچسپ اور کو نسی چیز ہو سکتی تھی۔ اس طرح قصہ نے جنم لیا۔ دنیا کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں کی طرح اردو میں داستانوں کا شروع ابتدائی دور سے ہی ملتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے، ابھی ہر لوگ کے پاس کام زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ دن بھر کی مصروفیات میں وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ کسی کا قصہ سنے یا سنائے۔ مگر آج سے پہلے زمانے میں لوگوں کا یہ پسندیدہ کام ہوا کرتا تھا۔ لوگ آتے تھے کام سے تھکے ہوتے تھے، مگر پھر بھی اپنے دوستوں کے پاس کہیں نہ کہیں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے اور قصہ سنایا کرتے تھے، جسے جو قصہ یاد ہو وہ قصہ سناتے تھے۔ اگر آج کے زمانہ میں دیکھا جائے تو لوگ اتنے مصروف ہو گئے، رواج بند ہی ہو گیا۔ لکھا ہے جب داستان کو تحریر کا جامہ پہنایا گیا تو آہستہ آہستہ اس کے خروخال متعین ہو گئے۔ داستان تاریخ ادب کا ایک ورق ہے اور اس کے اپنے تقاضے تھے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل میں درج ہے۔ دیکھیے پہلا ہے پلاٹ، کردار نگاری، تعاقف الفطرت، عناصر، طوالت، معاشرت کی مرقع کشی۔ آئیے ہم ان سب کے بارے میں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ پلاٹ کا تصور داستان میں کس طرح ممکن ہے، جبکہ قصے کو بیجا طور پر طویل دیا جاتا تھا اور نل میں نل کی طرح قصے میں قصے کو جوڑ کر اسے شیطان کی آنت بنا دیا جاتا تھا۔ ناول میں بھی ایک سے زیادہ کہانیاں ہو سکتی ہیں، مگر ضروری ہے کہ انہیں پوری طرح ایک دوسرے میں پوسد کر دیا جائے۔ لیکن اردو کی اکثر داستانوں میں پلاٹ کی کوئی خاص اہمیت دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی داستان نگاروں نے اس کا خیال رکھا ہے، اس لیے داستان سے پلاٹ کا مطلب مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، مگر پھر بھی اسے ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ رکھا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کردار نگاری۔ کردار نگاری کا تصور بھی داستانوں کے زمانے میں آج سے مختلف تھا۔ آج وہ کردار پسند کیے جاتے ہیں جو ہر پہلوؤں سے حقیقی زندگی کے کردار نظر آئیں، ان میں وہ خوبیاں اور عیب پائے جائیں جو سچ مچ کے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ مگر اس طرح کے کردار داستانوں کے لیے قطعاً نہ موزوں تھے۔ وہاں ضرورت تھی ایسے کرداروں کی جن کی انسان پر ستائش کر سکے، جن سے بے حد نفرت کرے، جن سے خوفزدہ ہو جائے، یا کم سے کم جنہیں دیکھ کر اور جن کے کارنامے سن کر وہ حیرت میں پڑ جائے۔ اب دیکھیں گے مافوق الفطرت عناصر۔ مافوق الفطرت عناصر بھی داستان کی ایک خصوصیات ہے۔ صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ تمام قدیم علمی ادب میں موسٹ کی کمیٹی، شیکسپیئر کے ڈرامے، ملٹن کی فردوس غم، فردوسی کا شاہ نامہ، کالیداس کے ڈرامے، رامائن مہابھارت، یہ تمام مافوق الفطرت عناصر سے پر ہیں اور یہی زمانے کی روایت رہی ہے۔ یعنی ان سبوں کے ڈرامے جو ہیں ان میں مافوق الفطرت کے بارے میں دکھایا گیا۔ طوالت، ان چیزوں کے علاوہ طوالت بھی داستان کی اولین شرط ہوتی ہے، کیونکہ داستان وقت گزاری کے لیے تھی اور خالی وقت بے حساب تھا۔ راتوں کو بیٹھ کر عام آدمی سے لے کر بادشاہ تک داستان سنا کرتے تھے، اور جہاں پہلی رات کو داستان چھوڑ دی جاتی تھی، اگلی رات وہاں سے آگے سنایا جاتا تھا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ داستان طویل ہو۔ مشہور ہے کہ کسی بادشاہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس لڑکی سے شادی کروں گا جو کبھی نہ ختم ہونے
والا قصہ سنائے۔ جس رات قصہ ختم اسی رات اس کا کام تمام، لیکن اس کی داستان 1001 رات تک چلتی رہی اور یوں اس کی جان بچی۔ یعنی یہاں پہ بتا رہا ہے کہ قصہ کے اتنے عاشق تھے لوگ پہلے کہ آج جس جگہ قصہ ختم ہوا دوسری جگہ کل اسی جگہ پہ شروع ہوگا۔ آخر ہے معاشرتی مرکہ کشی بھی داستانوں کی ایک اہم خصوصیات ہے۔ زمانے کا رہن سہن، ماحول، سماج وغیرہ یہ تمام چیزیں بھی داستانوں کا جز ہیں۔ اس کے علاوہ داستانوں میں کسی نہ کسی صورت میں اخلاقی درس بھی پوشیدہ ہوتا ہے اور عموماً اس کا انجام اچھوں کی کامیابی پر ہی ہوتا ہے۔